اور خالد بھائی نے جو ولایت والا سے سوال کیا کہ دعوت تو چلیں سنت بھی ہم سنتے ہیں، ولیمہ سنت ہے اور ولیمے میں جانا بھی سنت ہے، یہ بھی تھوڑا ڈیفائن کر دیجیے گا یہ جملہ درست ہے کہ نہیں؟ تو لوگ کہتے ہیں ولیمے میں اس لیے جاتا ہوں کہ جانا سنت ہے، لیکن آج کل کے جو ولیمے ہیں یہ ایسی دعوت جس میں کنفرم ہے کہ جناب بے پردگی بھی ہونی ہے، اچھا پھر وہاں پر ڈھول تماشے بھی ہونے ہیں، مخلوط آنا جانا بھی ہونا ہے، تو پھر کیا یہ سنت رہے گی اور وہاں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے؟ دیکھیں مطلقاً دعوت میں بالکل جو ہے وہ دعوت ولیمہ ایک ہے عام دعوت، ولیمے کے علاوہ کوئی عام دعوت کی جا رہی ہے اس کا بھی قبول کرنا افضل فرمایا گیا ہے، اگر کوئی اس سے اہم کام نہیں ہے تو اس دعوت کو قبول کیا جائے گا ماشاءاللہ۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کے دوسرے مومن پر جو حقوق آپ نے بیان فرمائے اس میں ایک حق یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب وہ دعوت دے اس کی دعوت کو قبول کیا جائے۔ اسی طرح آپ فرمایا کہ مریض ہو جائے تو اس کی عیادت کریں، فوت ہو جائے تو جنازے میں جائیں، دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کریں، اس کے پاس جائیں، سلام تو سلام، ملاقات ہو تو سلام کریں، ٹھیک آئے تو اس کا جواب دیں، حاضر ہو غیب ہو اپنے اس بھائی کی اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی چاہے۔ تو یہ چند حقوق جو بیان کیے اس میں ایک حق یہ بھی بیان کیا کہ دعوت وہ دے تو اس کو قبول کرے۔ جہاں تک تعلق ہے دعوت ولیمہ کا تو خود اس میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس کو ولیمے کی دعوت کی طرح بلایا جائے اسے چاہیے کہ اس میں جائے، اور اس کے لیے ارشاد فرمایا کہ ولیمے کی دعوت قبول کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ ولیمے کی دعوت تو ولیمے کی دعوت قبول کرنا یہ فعل یہ کام یہ سنت مؤکدہ ہے، یعنی یہ وہاں جائے، کھانا اور نہ کھانا یہ اس کے اپنے اختیار میں نہ کھانا چاہے، لیکن قبول سے مراد یہ دعوت کو لیتے ہوئے وہاں اس پروگرام میں اس محفل میں جو ہے وہ چلا گیا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے یہ سنت مؤکدہ اس صورت میں ہے جبکہ وہاں پہ کوئی شرعی طور پر کوئی بھی ایسا فعل جس کو شریعت ناپسند اور اس کی مذمت کرتی ہو، وہاں ایسے فعل جو ہیں وہ نہ ہو رہے ہوں۔ اگر بالفرض جیسا سائل نے ہم سے پوچھا ہے کہ وہاں گناہ کے معاملات ہیں اور گانے بازی ہیں، طرح طرح کے جو ہے وہ مخلوط قسم کا یہ جو ہے وہ دعوت ولیمہ ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں اس دعوت کو یہ سنت مؤکدہ نہیں رہے گی بلکہ یہاں جانا بھی جائز نہیں ہوگا۔ اب مذہبی آدمی بعض اوقات ایسا پھنس جاتا ہے، فیملی کے معاملات ہیں نہیں جاتے تو ناراضی، اب یا تو رشتہ داروں کی ناراضی کو دیکھ لیں یا رب کی ناراضی کو دیکھیں، لیکن حضور آپ نے یہاں یہ رہنمائی تو فرما دی کہ یہ دعوت جانا سنت موقدہ نہ رہا کیونکہ وہ گناہ ہو رہے ہیں، لیکن اب جو ولیمہ خود کھلا رہا ہے اس کی بھی یہ نیت ہے کہ میں سنت ولیمہ کر رہا ہوں، لیکن اس نے بھی اگر یہ سارے ارینجمنٹ کیے ہیں تو پھر تو اس کو بھی سنت کا ثواب نہیں ملے گا۔ اس کو تو یہ سننا بلکہ اس کو تو یہ یہاں پہ ہے ثواب کا آنا، وہاں ہے دوسرا اس کے نامہ مال میں اتنے گناہ داخل ہو رہے ہیں، تو جتنے گناہ چیزوں سے بچنا اس پر جو ہے وہ لازم ہے۔ بڑی اہم بات ہو رہی ہے، وہ والدین مجھے جو سن رہے ہیں، آپ کے گھر میں اگر شادی ہونے والی ہے آپ کے کسی بچے کی یا بچی کی، یا وہ دولہے دلہن مجھے سن رہے ہیں جن کا نکاح ہونے والا، بڑا ارمان ہوتا ہے کہ اچھی دعوت ہو اور مہمان بلائے جائیں، اور پھر کانسیپٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ ولیمہ ہو تو سنت بھی ادا ہوگی لیکن ساتھ ساتھ ایک عالی شان دعوت ہوگی۔ دیکھیں لاکھوں روپے خرچ کر کے بھی سنت کا ثواب نہ ملے بلکہ 500 1000 مہمان جو آئیں شاید ان سب کا گناہ بھی آپ کو ملے، یعنی آپ نے ان کو مہنگا کھانا بھی کھلایا، ان کی تواضع بھی کی، آپ کا خرچ بھی ہوا، اور جب دعوت ختم ہوئی تو شاید ہزاروں لاکھوں گناہ آپ کے ذمہ آ گئے۔ اور جس عمارت کی بنیاد ہی گناہ سے ڈالی جائے، آپ سوچئے عمارت کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے تو عمارت دیر پا اور قائم رہتی ہے، مضبوط رہتی ہے، اور یہ شادی بھی تو ایک عمارت کی بنیاد ہے نا، یہ جو ولیمہ ہے، یہ دعوت ہے، یہ تقریبات ہیں، اگر اس میں رب کی رضا شامل ہوگی تو ساری زندگی خوشیاں آپ کا مقدر ہوں گی، برکتیں نصیب ہوں گی، اور اسٹارٹنگ ہی میں اگر رب کو ناراض کرنے والے کام کر لیے جائیں، شیطانی کام کیے جائیں، اب دعوت ہو رہی ہوتی ہے، حالانکہ دولہا دلہن اور اس کے رشتہ دار تو بڑے بیزی ہوتے ہیں لیکن گانے بج رہے ہوتے ہیں، اب آپ کو بظاہر کوئی فائدہ نہیں ہو رہا لیکن گناہ کا میٹر جاری ہے۔ پھر اس کے اندر مرد و عورت کا ساتھ بیٹھنا، اچھا کھانا کھلانا اور وہ ایک الگ چیز ہے، اور اس اچھے کھانے کھلانے کے چکر میں بے حیائی کر لینا، یہ تو کہیں سے بھی درست نہیں ہے۔ تو اب الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے ایسی کئی دعوتوں میں جانا ہوا کہ جہاں اگر بج رہا ہوتا ہے
تو بڑی ہلکی ہلکی آواز میں نعت شریف بج رہی ہوتی ہے، یا کہیں الحمدللہ مبلغ دعوت اسلامی کا بیان ہی ہال میں رکھ لیا جاتا ہے اور مکتبۃ المدینہ کے رسائل دعوت کے بعد تحفے دیے جاتے ہیں، گویا جسمانی غذا بھی کھلائی جاتی ہے، روحانی غذا بھی گھر جاتے جاتے دی جاتی ہے۔ اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کا بالکل پردے میں الگ اہتمام ہوتا ہے، وہ بھی تو ایک دعوت ہے، لیکن اب اس دعوت میں نیکیاں کی گئی ہیں۔ خدا را سوچئے، اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا کی ہے۔ شادی کا بڑا ارمان ہوتا ہے ماں باپ کو کہ ہمارے بچوں کی شادی ہو، لیکن یہ کیسا ارمان آپ پورا کر رہے ہیں کہ اللہ نے یہ نعمت آپ کو دی اور آپ اسی کو ناراض کرنے والا کام کر رہے ہیں، بلکہ اس میں تو خوب رب کی رضا والے کام کیے جائیں تاکہ یہ دعائیں قبول ہوں کہ مولا ہمارے بچوں کی خوشیاں دیرپا رہیں، انہیں کبھی بری نظر نہ لگے اور یہ کبھی تکلیف میں نہ آئے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کے سلسلے کی برکت سے اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسی دعوت، کوئی ایسی تقریب، کوئی ایسا فنکشن ہونے والا ہے جس میں رب کی ناراضی والا کام ہونے والا ہے، توبہ کر لیجئے، اس کو سنتوں کے مطابق دعوت میں تبدیل کر دیجئے، پھر اس کی برکتیں